ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کئی دفعہ آپ کو ای میل کرا مگر یہ کہ آپ اس سوال کا جواب کیوں دینا نہیں چاہتے. تو محترمہ آپ سے عرض دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے تعلق سے کہ یہ دو علماء کے درمیان یعنی بڑوں کے بیچ کی بات ہے، اور ہم اس ذات اور حیثیت کے اس اوقات کے نہیں ہیں، بلکہ اس صف میں بھی نہیں ہوں میں اہل علم کی کہ مجھے اس پہ کلام کرنا کوئی زیب دے کہ بڑوں کے درمیان میں کسی کے اوپر کلام کروں. اور دوسری بات یہ کہ میں کسی کی ذاتیات کے اوپر بھی بولنا نہیں چاہتا، تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے جب بڑے بھی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں آیا تو بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے درمیان میں کسی طرح کی کلام کریں، بلکہ ان کا جائز کلام بھی اس وقت پہ درست نہیں ہوگا. اس لیے میں اس مسئلے کے اوپر کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا، مگر یہ کہ آپ بار ای میل کر کے اس کو فورس کر رہی تھی کہ آپ اس کا جواب جو ہے نا ویڈیو میں دیں. مگر اس کے جواب کے علاوہ آپ نے دو سوال کیے ہیں، ایک یہ کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مرید کس پیر صاحب سے بنا جائے. تو کیونکہ دونوں فقہی مسائل ہیں تو میں ان کو اپنے چینل کے اعتبار سے شامل کر لیتا ہوں. دیکھیں، داڑھی کے اوپر عرض یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اس طرح اس کو سنت میں ہلکا جان کے ترک کر دیتے ہیں. اور مسئلہ دراصل یہ ہے کہ داڑھی کو رکھ لینا سنت ہے، مگر اس کو یعنی ایک مشت تک 4 انگل کم سے کم بڑھانا یہ اس کا واجب ہے. اور لوگوں میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سنت مطلقاً ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر سنت بھی ہے تو یہ سنت غیر موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم بھی لگ بھگ واجب کے جتنا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے. اور اس کے ترک پہ یعنی ترک کی عادت پہ وہی وعیدیں ہوتی ہیں جو واجب کے ترک پہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا چاہیے یہ کہ داڑھی کو رکھ لینے سے سنت تو ادا ہو جائے گی، مگر یہ کہ داڑھی کو بڑھانا کتنا ہے اس کے بارے میں فقہاء کرام کا ایک متواتر جو ہے تحقیق ہے کہ داڑھی ایک مشت تک بڑھانا واجب ہے، یعنی 4 انگل تک بڑھانا واجب ہے. 4 انگل اور ایک مشت سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے اس قدر یہ آپ کے ہاتھ کی 4 انگلی اس ہاتھ کے اندر لگ جائیں تو اس طرح کم سے کم اتنی داڑھی کی لمبائی ہونی چاہیے. یہ واجب ہے اور اس کے نیچے کم کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ جو پیری مریدی کرتے ہیں اہل طریقت کو ان کو چاہیے کہ ایک مشت سے زیادہ بھی رکھیں کہ ان کے لیے یہ مستحب ہے. اور اہل طریقت کو یہی چاہیے کہ مستحبات پہ عمل کریں کہ یہ واجب کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی کے لیے ہے. اور فقہاء کرام کا اس میں ایک مشت کا واجب کا قول ہے، اور یہ تمام فقہاء کرام کے ہے. کسی کا اس میں احناف کے اندر تو غالباً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھ سکتے ہیں. اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں گذاشتن بقدر قبضہ واجب ست کہ داڑھی کا ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے. اسی طرح صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ایک مشت سے کم کرنا یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف العطایہ نبویہ فی فتاوی رضویہ المعروف فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا حد شرع سے کم نہ کرنا یہ واجب ہے، اور سنت انبیاء ہے، سنت حضور علیہ السلام ہے، سنت دائمی ہے، اور شعار اسلام سے ہے، یعنی آئیڈینٹی آف مسلم اسلام کے شعار سے ہے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس کے خلاف کرنا ممنوع اور گناہ اور شعار کفار میں سے ہے. یعنی یہ کہ داڑھی کا ایک مشت تک بڑھانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں اس میں مکمل تحقیق پر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ داڑھی کا ایک مشت تک بڑھانا یہ واجب ہے اور اس سے کم کر دینا حرام ہے. اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی امجدیہ کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ داڑھی کا ایک مشت سے کم کر دینا یہ حرام ہے. اسی طرح صاحب فقیہ ملت فتاوی فقیہ ملت کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا حرام یا ایک مشت سے کم کر دینا حرام ہے. اسی طرح مفتی محمد اجمل شاہ صاحب سنبھلی وہ بھی فتاوی اجملیہ کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ کسی بھی جانب سے ایک مشت سے کم کر دینا یہ حرام ہے. لہٰذا یہ فقہاء اکرام کی جماعت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی قرآن حدیث کی روشنی ہی میں تحقیق کی ہوگی، تو ثابت یہ ہوا کہ داڑھی کا 4 انگل تک
بڑھانا، ایک مشت تک بڑھانا واجب ہے۔ اب کوئی اپنی تحقیقات باطلہ ان کنز العلم کے اوپر اپنی تحقیق اگر کوئی لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک دفعہ قوم کو سوچنا چاہیے۔ تو داڑھی کے تعلق سے تو عرض یہ تھا کہ اس کا ایک مشت تک بڑھانا یہ واجب ہے۔ اسی طرح پیر یعنی کیسا ہونا چاہیے، آپ کا دوسرا سوال تھا، تو اس کے اندر عرض یہ ہے کہ پیر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی پیر کے اندر وہ 4 شرط پائی جاتی ہیں تو آپ ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو ان سے مرید ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ 4 شرطیں وہ یہ ہیں، ایک تو صحیح العقیدہ سنی ہو، یعنی اعتبار سے اس دور میں کہا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند و ماننے جاننے والا ہو، سنی عقائد اس کے ہوں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کم سے کم اتنا عالم ہو کہ علم فقہ کا اتنا جاننے والا ہو کہ جس مذہب کا ہو، مثلا یہ کہ اگر حنفی مذہب کا ہے تو احناف کے اندر اپنے اتنے مسائل جانتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد سے خود کے مسائلوں کو خود کی کتابوں سے یہ حل کر سکے، کم سے کم علم فقہ کا اتنا جاننے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر فاسق ہو۔ غیر فاسق سے مراد یہ کہ علی اعلان کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کرتا ہو جیسے سنت موقدہ کا ترک یا واجب اور فرض کا ترک یا حرام کا کرنے والا نہ ہو۔ تو اعتبار جو تیسری شرط کا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کا کام علی اعلان کرتا ہے تو وہ فاسق معلن ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ اس شخص کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو، یعنی وہ پیچھے کسی کا مرید ہو، پھر وہ پیچھے مرید، اس طرح یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ بیعت اور اجازت کا سلسلہ یہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو، خلافت کا سلسلہ، اس طرح یہ 4 شرطیں جس پیر میں ہوں گی اس کے اندر اس سے آپ مرید ہو سکتے ہیں۔ یہ چاروں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اس سے بیعت ہونا جائز نہیں۔ اب دراصل سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی 2 یا 3 مہینے پہلے کچھ لوگوں نے مجھے ای میل کر کے کسی ایک پرٹیکولر عالم دین کے بارے میں معلوم کرا کہ بھئی وہ شافعی ہیں، ان کی داڑھی اس لیے کم ہے، بلکہ ایک پوسٹ بھی چلی تھی، ایک امیج تھی، اس کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو ان کی داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے، وہ شافعی ہے۔ تو آج سے قریب 2.5 یا 3 مہینے پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کو ای میل پر یہی جواب بھیجا تھا کہ بھائی وہ شافعی نہیں ہیں، وہ حنفی ہیں، اور اگر وہ شافعی ہیں تو آپ تحقیق کر کے مجھے بتائیں۔ یعنی یہ اناؤنسمنٹ ان کے آفیشیل پیج وغیرہ سے ہونا چاہیے کہ وہ شافعی ہیں، مگر ان لوگوں کا اب تک کوئی رپلائی نہیں آیا۔ مگر الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ادے پور کے جلسے میں ایک علامہ صاحب نے میری اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ حنفی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قوم کے اندر داڑھی کو لے کر جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، سب طرف یہ ہے کہ جی وہ مالکیوں کے نزدیک اتنی ہے، شافعیوں کے نزدیک اتنی ہے۔ تو اس چیز کا سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی قوم کے درمیان میں کلام کر رہے ہیں تو وہ اس کا جماعت کا کس مذہب سے تعلق ہوتا ہے، ان کے مطابق کلام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث پاک کے اندر بھی ہے، جب تم کسی قوم کے اندر خطاب کرتے ہو اور ان میں کوئی ایسی بات کہو کہ جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچے تو ضرور ان میں فتنہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات کہو کہ جو وہ سمجھنے پر قادر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ رسول کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک مقولہ بھی غالباً منقول ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر رہنے والی تعداد فقہ کے اعتبار سے احناف ہے کہ حنفیوں کی پیروی کرتی ہے، ان کے درمیان میں شافعیوں میں کیا مسئلہ ہے، حنبلیوں میں کیا مسئلہ ہے، یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بے محل ہے۔ اب مثال سمجھے کہ بھئی شافعی چائے کے ساتھ کیلا کھاتے ہیں یا مچھلی کے ساتھ دودھ کھاتے ہیں، ہمیں ان سے غرض کیا ہے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس مسئلے پہ عمل کیا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، بجائے اس کے آپ اس کے اندر نقطہ چینی کریں۔ یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ حنبلی ہیں وہ ایسے ہیں، حنبلی امام احمد کے نزدیک یہ امام شافعی کے نزدیک تو ایک بال پر مسا ہے، آپ اگر چوتھائی بال پہ مسا نہیں کریں گے، چوتھائی سر پہ، تو آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن امام شافعی کے نزدیک ہوگی۔ تو کیا آپ ایک بال کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھ لیں گے کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کس مذہب یا کس مجتہد کے وہاں پہ کیا کس طرح کون سا کام ہوتا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس امام کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم پر کس امام کے مسائل کو ماننا یہ لازم ہے۔ اب اس کی مثال ایسا سمجھے کہ میں آپ سے یہ کہنے لگوں کہ یہودی نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو کوئی خدا مانتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے، لہٰذا ہم کو یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانیں کہ وہ بھی تو نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں؟ تو آپ مجھ سے سیدھی سی ایک بات یہ کہو گے
کہ بھئی آپ جو ہے اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کو اسلامی نظریہ عقائد رکھنا چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں کیا مانتے ہیں یہ ان کے ہیڈ ہے، اس میں ہمارے کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر بالفرض یہ مانا بھی جائے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک داڑھی ایک مشت کم ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جو حنفی ہیں اس میں ان لوگوں کو اس کے اندر کیا دخل کرنے کی ضرورت ہے کہ شافعی و حنبلی کے اندر داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ حنفی ہو تو آپ اپنے احناف کے نزدیک معلوم کرو کہ آپ کا کیا حکم شرع ہوگا اور اس پر عمل کر دو۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ حنبلی ہیں اور وہ شافعی ہیں، تو ان کو ایک بار تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ حنفی ہیں نہ کہ شافعی ہیں نہ کہ حنبلی ہیں۔ تو جب آپ حنفی ہیں تو آپ کو حنفی کا ہی موقف اختیار کرنا چاہیے اور درمیان امت اسی کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ لوگوں کے درمیان ایسی بات کہو گے جس سے فتنہ پیدا ہو جائے، یہ بھی حدیث پاک منع کرتی ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کو ذلت پہ جو شخص پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا جائز کام بھی کرتے ہیں کہ جو قوم کے درمیان میں کرنا باعث طنز ہے، کہ اگر اس کو آپ کو قوم دیکھے گی تو ظاہر سی بات ہے اس پہ طعنہ زنی کرے گی، تو ایسے کام سے حدیث پاک میں بچنا بھی ضروری ہے۔ بہت سی چیزوں کو اب لوگوں نے یہ کر رکھا ہے جائز تو ہے وہ کر لیتے ہیں، جائز تو ہے، تو ہر جائز کام کرنا واجب بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھے کہ پورے 12 مہینے بھی چٹنی کھانا جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، مگر کیا کوئی پورے سال بھر تک چٹنی سے روٹی کھاتا ہے؟ سب کو اچھا اچھا کھانا چاہیے، تو اس میں کوئی کلام نہیں کرتا جی جائز تو ہے، کوئی دقت نہیں ہے، پورے سال ہم چٹنی کھا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں ضرور کلام کرتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت کم کر لیں گے جائز تو ہے، تصویر فوٹو وغیرہ نکلوا لیں گے پرنٹ آؤٹ جائز تو ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے، جائز کام سے بھی بچنا ضروری ہے اگر اس پہ لوگ طنز کریں اور انگلی اٹھائیں۔ تو کیا نام تھا آپ کا، سنینا سہانا جو بھی تھا، خیر آپ کے جو دونوں سوال تھے میں نے داڑھی کے اور پیری مریدی کے تعلق سے جواب دے دیے، لہٰذا بھی آپ خود فیصلہ کر لیں۔ دراصل کیا ہوتا ہے کہ محبین جو ہوتے ہیں، جو اس کے فالوور ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جواب حکم شرع آنے کے باوجود بھی وہ اس کی فالوئنگ کو نہیں چھوڑتے، وہ ان کا ایک اختیاری مسئلہ ہے، اس میں ہمیں کوئی کلام کرنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑے نہ چھوڑیں، مگر جو مسائل تھے وہ میں نے بیان کر دیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ کو چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا عمل ہے آپ اس کو دیکھیں، اور باقی یہ نہ دیکھیں کہ شافعیوں میں کیا ہے اور حنبلیوں میں کیا ہے، ان میں جو بھی ہو ان میں رہنے دے، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ ان کے مذہب میں کیا ہے۔ ہم کو اپنے مذہب جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا پتہ پوچھ کے بھی کیا کرنا، ہم حنفی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ امام اعظم کے اور جتنے بھی متواتر فتاوی چلتے آ رہے ہیں علماء کرام کے اس پہ عمل کریں۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے، انسانی تقاضا ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی فالوئنگ کو نہیں چھوڑتا یا اس کو پسند کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جلدی کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ ابھی ایسا ہی ہو، یعنی اس طرح کے جیسے محبت میں نہ جانے کیوں کسی کا بس نہیں چلتا، یہی وہ ایک جذبہ ہے جو نافرمان ہوتا ہے، تو آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ اس کلام کے بعد کہ جس کے ایک پرٹیکولر شخص کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ کمنٹ کے اندر یا ای میل کے اندر برا بھلا کہیں گے اور اس طریقے کی باتیں کہیں گے، تو اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے اگر کہیں، یعنی اگر کوئی ایلومناٹی کے بھی شیطان کے چاہنے والے ہیں تو اگر اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھے گا کہ شیطان کی بات مانی جائے تو میں کہوں کہ جی نہیں فالوور زیادہ ہیں اس لیے میں کہہ نہیں سکتا۔ جو حق تھا میں نے اس کو بیان کیا، داڑھی کے اوپر جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا، اور جو مرید جس سے بنا جائے گا وہ مسئلہ تھا وہ بیان کیا، اور احناف کا موقف کو میں نے بیان کیا۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے، کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کر کے بتایا تھا کہ آپ کے چینل کو نہ چشتی اور یہ اشرفی وغیرہ رضوی وغیرہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، سبھی محبت کرتے ہیں، لہٰذا ایسے چینل سے اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اختلاف کے مسائل کے اوپر آپ نہ بولیں تو بہتر ہے۔ تو میرے بھائی عرض دراصل یہ ہے کہ میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ میں اس لیے ویڈیو یہ نہیں بنا رہا تھا کیونکہ مجھے ذاتیات پہ بولنا پسند نہیں ہے، مگر کیونکہ اس سوال کے اندر دو مسائل بھی تھے داڑھی کے تعلق سے جس کے لیے میں نے بیان کیا۔ اب رہا یہ کہ بھائی چینل کو رضوی دیکھے، قادری دیکھے، چشتی دیکھے، بہشتی دیکھے، وارسی دیکھے، فارسی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر کوئی نہیں دیکھے گا یا انسبسکرائب کر دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے نا کوئی جائز مسئلہ بتانے سے وہ پرہیز کروں، جبکہ اس کا بتانا بھی ضروری ہے۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس سے بتانے سے فتنہ پھیل جائے گا، اگر داڑھی کی شرعی حیثیت بتا دی تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسبسکرائب کوئی کل کرتا ہو وہ آج کر دے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو معلوم ہے۔ کسی بھی ویڈیو میں نے آج تک کسی سے یہ ریکویسٹ نہیں کری کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھے اس چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکم شرع بیان کرنے میں کہ یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ کس کے کیا فالوور ہیں، چینل پہ کیا اثر پڑے گا، سیدھا سا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔
پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا